حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے کلام ہی نہیں فرمائے گا، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا۔ وہ تین شخص کون ہیں؟ المسبل ازارہ، جو تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، پہلا شخص کو۔ دوسرا شخص والمنان الذی لا یؤتی شیئا الا منہ، وہ شخص جو کسی کو نہیں دیتا، اگر دیتا ہے تو جتلاتا ہے، جو خیرات دے کے، صدقہ دے کے، زکوٰۃ دے کے، مال دے کے، کوئی دان کر کے، احسان کر کے بعد میں جتلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن اس کو پاک کرنا، اس پہ رحمت کی نظر کرنا، اس سے کلام کرنا گوارا نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرا شخص والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ شخص کہ جو جھوٹی قسمیں کھا کے کماتا ہے اور پھر اس کا صدقہ کرتا ہے، اس کی خیرات کرتا ہے، وہ خیرات کرنے والا شخص جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور اس طرح حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے تین اور اشخاص کے بارے میں یہی بات سنی ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، تین اشخاص سے قیامت کے دن اللہ نہ کلام فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا۔ وہ کون ہے؟ شیخ زان، پہلا شخص جو بوڑھا زانی ہے، بوڑھا ہو گیا لیکن برائیاں نہیں چھوڑی، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کیا تیری بہادری ہے، قبر میں ٹانگیں ہیں، بچہ سمجھتا ہے میں جوان ہوں گا، جوان سمجھتا ہے میں بوڑھا ہوں گا، اب بوڑھے کے لیے کون سی منظر رہے گی سوائے قبر کے؟ تو فرمایا پہلا شخص جس کو اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، پاک بھی نہیں کرے گا، اس سے کلام بھی نہیں کرے گا، ایک بوڑھا زانی۔ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، جھوٹا حکمران، وہ بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، اور تیسرا جو شخص غریب ہے اور اس کے باوجود تکبر کرتا ہے۔ امیر کا تکبر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، بادشاہ کا تکبر بھی پسند نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو ہے ارشاد ہی فرمائے گا، جب اسرائیل سور پھونکیں گے سارے لوگ مر جائیں گے، موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کوئی نہیں اٹھے گا۔ پھر فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ تو کوئی نہیں اٹھے گا۔ پھر فرمائے گا انا المالک، میں بادشاہ ہوں، تکبر مجھی کو زیبا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تکبر کسی سے گوارا نہیں کرتا۔ الکبریاء ردائی، اس نے کہا کہ کبریائی میری چادر ہے، اور جو میرے سے میری چادر چھیننا چاہتا ہے میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ تکبر جو ہے وہ کسی سے بھی اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن جو شخص غریب ہو، مسکین ہو اور پھر تکبر کرے وہ اور زیادہ مکروہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کلام بھی نہیں فرمائے گا۔ ابھی مسلمانوں پہ دور تھا تو مسلمانوں کی حالت یہ تھی، اندلس کی سرزمین ہے، قاضی القضات اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے کہ ایک بھاگتا ہوا نوجوان قاضی کو دیکھ کر کہنے لگا لوگ مجھے گرفتار کرنا چاہتے اور مار دیں گے، آپ مجھے پناہ دے دیں۔ قاضی نے اس کالے رنگ کے نوجوان کو دیکھا اور پھر کچھ سوچا اور اس کو اپنے گھر میں پناہ دے دی، کہا تجھے میں امان بخشتا ہوں۔ گھر کے کمرے میں بٹھایا اہل خانہ کو، کہا کہ اس کے لیے کھانا تیار کرو۔ ابھی کھانا اس کے سامنے رکھا ہی تھا کہ دروازہ ٹھک ٹھک بجنے لگا۔ قاضی صاحب باہر آئے تو کیا دیکھا کہ قاضی کے اکلوتے بیٹے کی لاش لیے لوگ دروازے پہ کھڑے ہیں کہ آپ کے شہزادے کو ایک عیسائی نے قتل کر دیا۔ وہ بھاگا، ہم اس کے پیچھے دوڑے لیکن اس گلی میں کہیں گم ہو گیا، مل نہیں رہا۔ قاضی ایک لمحے کے لیے ٹھہرا، پھر اس کو کہا بھی لاش کو ادھر رہنے دو، میں ابھی وصول نہیں کروں گا، ٹھہر جاؤ۔ دروازہ اندر سے بند کیا، پھر اس کمرے میں گیا،
جس میں وہ نوجوان تھا، اس کو کہا تو نے آواز نہیں نکالنی، اور باہر سے تالا لگا دیا۔ دروازہ کھولا، لاش وصول کی، مہمان آ گئے، تجہیز و تکفین ہوئی، تدفین کے مراحل تک معاملہ پہنچا، لیکن اس دروازے کو تالا برابر لگا ہوا ہے۔ تو قاضی صاحب ادھر کسی کو نہیں جانے دیتے، اکلوتا بیٹا تھا، بڑھاپے کا سہارا تھا، عصائے پیری تھا، لیکن قاضی صاحب خون کے آنسو رو رہے، لیکن اس کے باوجود اس دروازے کی طرف کسی کو نہیں جانے دیتے۔ کیا خزانہ ہے اس کے اندر؟ اگر کوئی سوال بھی کرتا ہے، قاضی کہتا ہے یہ میرا اور اس خزانے کا معاملہ تم چھوڑو۔ بیٹے کی تدفین ہو گئی، شام کو واپس آئے، لوگ گھروں کو گئے، رات جب تاریکی چھا گئی تو قاضی نے دروازہ کھولا، اس نوجوان کو بلا کر کہا، بیٹا جانتا ہے تو نے کس کا چراغ بجھایا ہے؟ کس باپ کی گود اجاڑی ہے؟ کس ماں کو تڑپتا ہوا چھوڑا ہے؟ وہ بد نصیب باپ تمہارے سامنے کھڑا ہے جس کے بیٹے کو تم نے قتل کیا ہے، لیکن چونکہ میں تمہیں امان دے چکا ہوں، اور مسلمان جسے امان دے بیٹھے پھر اس کی جان کی اپنی حفاظت سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتا ہے۔ جاؤ رات کی تاریکی میں نکل جاؤ، اگر مسلمانوں نے پکڑ لیا اور میرے پاس لے آئے، گواہ پیش کر دیے، تو میں پھر سزا دینے کا پھر حقدار ہوں اور مجبور ہوں گا تمہیں سزا دینے کے، لہٰذا تم رات کی تاریکی میں چلے جاؤ۔ جب ہم اندلس کے حکمران تھے یہ ہماری حالت تھی، اور آج گوانٹا ناموبے کے جیلوں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔